رات خوب کام دھام کیا۔ صبح جب لڑکی باتھ روم سے نہا کر نکلی تو بولی، جانو میری بریزیئر کی ہک بند کر دیں۔ لڑکا بولا، ہک بند کرنے کے بعد میں تمہاری 3 چمیاں لوں گا۔ لڑکی بولی، رہنے دو، ہمارا ہمسایہ جلیل مفت میں بریزیئر کی ہک بند کر دیتا تھا، بلکہ ساتھ میں میرے غبارے بھی سیدھے کر دیتا تھا۔ رومانس کے بعد لڑکی نے پوچھا، تم اتنا جلدی کیوں تھک جاتے ہو؟ میں تو نہیں تھکتی۔ لڑکا، سڑک کبھی ختم ہوتی ہے کیا؟ ہمیشہ پیٹرول ہی ختم ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے ایک لڑکے اور لڑکی کو رومانس کرتے ہوئے پکڑ لیا اور لڑکی سے بولا، تمہاری شکایت لگے گی۔ لڑکی منت کرنے لگی، بابا جی تسی بھی کر لو پر شکایت نہ لاؤ۔ بابا جی نے دھوتی اٹھائی اور لگا کھڑا کرنے، مگر کھڑا نہ ہوا۔ بابا جی اٹھے اور بولے، نا جی نا، تیری شکایت ہی لگے گی۔ عدالت میں ریپ کیس کی سماعت مکمل ہوئی تو جج نے لڑکی سے پوچھا، جب تمہارا ریپ ہو رہا تھا تو تم کیسا محسوس کر رہی تھی؟ لڑکی نے بھی تنگ ہو کر جواب دیا، جج صاحب لڈو اگر زبردستی سے بھی کھلایا جائے تو میٹھا لگتا ہے۔ ایک عورت اپنے پڑوسی کے ساتھ رومانس کر رہی تھی۔ اس کا شوہر آ گیا اور یہ دیکھ کر پڑوسی کو مارنے لگا۔ عورت بولی، مارو مارو اور مارو، کمینہ پرائی عورت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ اتنے میں پڑوسی کا زور چل گیا اور وہ اس کو مارنے لگا۔ عورت بولی، مار مار اور مار، نہ خود کرتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دیتا ہے۔ بچہ، ماما مجھے دکان سے پٹاخے لینے ہیں۔ ماں، بیٹا یہ دکان نہیں، گرلز ہاسٹل ہے۔ بچہ، مگر پاپا تو کل اپنے دوست کو بتا رہے تھے کہ شہر کے سارے پٹاخے یہاں ہوتے ہیں۔ ایک لڑکا چھپ کر کافی دیر سے فون پر ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ خاندان کے ایک بزرگ نے دیکھا تو بولے، بیٹا کیا یہ ہماری تہذیب ہے؟ لڑکا بولا، نہیں انکل، یہ دوسری گلی میں رہنے والی بلقیس ہے۔ لڑکی اپنے نابینا عاشق سے، کاش تمہاری آنکھیں ہوتی تو تم میرے حسن کو دیکھتے۔ لڑکا، اگر تم خوبصورت ہوتی تو آنکھوں والے تمہیں میرے لیے چھوڑتے؟ اندھا ہوں، پاگل نہیں ہوں۔ شوہر، اگر میرے ہاتھ میں حکومت ہو تو میں ملک کی تقدیر بدل دوں۔ بیوی، تم پہلے اپنی شلوار تو بدل لو، صبح سے میری شلوار پہن کے گھوم رہے ہو۔ میراثی گھر سے باہر گیا تھا، 3 چور گھر میں گھسے اور جوان بیوی کو کام ڈال کر فرار ہو گئے۔ میراثی واپس آیا تو بیوی نے بتایا کہ 3 چوروں نے مجھے بہت بری طرح کام ڈالا۔ میراثی، تم نے انہیں روکا نہیں؟ بیوی، میں نے تو بہت بولا رک جاؤ، لیکن وہ کہتے، بی بی بس اب اور طاقت نہیں رہی۔ ایک سردار جلیبیاں بیچ رہا تھا اور ساتھ میں آواز لگا رہا تھا کہ آلو لے لو، آلو لے لو۔ ایک آدمی بولا، سردار جی یہ آلو نہیں جلیبی ہے، تو آپ آلو کیوں کہہ رہے ہو؟ سردار، چپ ہو جاؤ، میں مکھیوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اگر آپ کی باتیں لوگوں کو گولی کی طرح لگتی ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کا نشانہ بہت اچھا ہے۔ ایک پٹواری واش روم میں داخل ہوا تو دروازے پہ پل لکھا ہوا دیکھ کر جذباتی ہو کر بولا، واہ میاں صاحب، کتھے کتھے پل بنا چھڈے نے۔ نخرہ تو مجھ میں بچپن سے ہی ہے، پیدا ہونے کے بعد 1.5 سال تک کسی سے بات تک نہیں کی۔ کتابیں کھولنے سے جو نیند آتی ہے وہ موبائل کھولنے سے اڑ جاتی ہے۔ ایک فیصل آبادی اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پی رہا تھا۔ ایک دوست نے پوچھا، اوئے ابے دے سامنے سموکنگ؟ فیصل آبادی، ابا ہی ہے نا، کوئی پیٹرول پمپ تے نہیں۔ ایک دن میں نے بابا جی سے پوچھا، محبت میں 3 نقطے کیوں ہوتے ہیں؟ بابا جی کافی دیر تک سوچتے رہے، پھر بولے، پتر
تو انگریزی وچ لکھ لے، دماغ نہ خراب کر میرا۔ زندگی میں کبھی ہار مت مانو، اتنا آگے بڑھو کہ آگے والا رک کر کہے جا پہلے تو دفع ہو جا۔ لڑکوں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، 10 پسند ہیں، 6 سے بات ہو رہی ہے، 4 یاد آ رہی ہیں، 2 سے محبت ہے، اور شادی امی کی پسند سے کرنی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا میں اپنے عیبوں کے بارے میں کس طرح جان سکتا ہوں؟ بزرگ بولے بیٹا تم اپنی بیوی کو اس کے عیب گنواؤ، جواباً وہ تمہیں تمہارے عیب، تمہارے دوستوں کے عیب، تمہارے خاندان کے عیب، بلکہ اہل محلہ کے عیب بھی کھول کھول کے بتا دے گی۔ پٹھان یار یہ شادی کے جوڑے کہاں بنتے ہیں؟ سردار آسمان پر۔ پٹھان اف خدایا بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ سردار کیوں کیا ہوا؟ پٹھان ہم نے تو کپڑا درزی کو دے دیا۔ بیوی اگر میں وقت ہوتی تو لوگ میری قدر کرتے۔ شوہر پھر لوگ تمہیں دور سے ہی دیکھ کر ڈر جاتے۔ بیوی وہ کیوں؟ شوہر لوگ کہتے وہ دیکھو برا وقت آ رہا ہے۔